الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان وحی الہی مقدس علم کا دعویٰ کر رہا ہے جو کہ رب العالمین سے منسلک ہے، اٹیچڈ ہے، اور جو انسانی ذہن کی پہنچ سے باہر کا علم ہے، مطلق اور مکمل یقینی سچ ہے، ایبسولوٹ سرٹینٹی ہے۔ ایبسولوٹ سرٹینٹی، مطلق یقینی علم تو انسان کی سب سے بڑی کامیابی سائنس سے بھی نہیں حاصل ہوتا۔ سائنس مشاہدات، آبزرویشنز کی بنیاد پر نظریات، تھیوری قائم کرتی ہے۔ جتنے زیادہ مشاہدات اتنا گہرا علم، مگر چونکہ سائنس سارے مشاہدات نہیں کر سکتی، اس لیے مطلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جو نظریہ یا تھیوری بنائی گئی ہے وہ صحیح ہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بکرا ہو، وہ روز یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کا مالک اس کا کھانا پینا دیکھ ریکھ کرتا ہے، وہ اس کا خیر خواہ ہے، وہ اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہ پورے سال مشاہدہ کر کے یہ نظریہ قائم کر لیتا ہے کہ مالک اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس کا یہ نظریہ جو کہ کھلے مشاہدات پر مبنی ہے ایک سچے علم و یقین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر عید الاضحیٰ آ جاتی ہے، ٹو لیٹ، بکرے کے لیے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کا مظاہرہ ہم سائنس میں دیکھتے ہیں کہ ایک تھیوری جو پہلے سچ مانی جاتی تھی، اچانک اس پر نظر ثانی، اس کا ریویژن ہو جاتا ہے یا مکمل طور پر رد کر دی جاتی ہے۔ وحی الہی یا مقدس علم کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس بات کو فروید اور شوان کی کتاب انڈرسٹینڈنگ اسلام میں دیے ایک تمثیل سے سمجھتے ہیں۔ ایک پیڑ ہے جس کے پتوں کو جڑ کے ہونے کا کوئی ڈائریکٹ علم نہیں ہے، اور وہ پتے جڑ کے موجود ہونے نہ ہونے اور اگر ہے تو اس کی کیا خصوصیات ہیں کے بارے میں بحث و مباحثہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت جڑ سے آواز آئے کہ جڑ کا وجود ہے اور اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں، تو یہ علم سیکرڈ ہوگا، یہ وحی ہوگی۔ ایک انسان خدا، فرشتے اور عالم غیب کے کانٹیکٹ میں آتا ہے، اپنی ساری حسیات، عقلی و علمی صلاحیتوں کو الرٹ کر لیجیے، بیدار کر لیجیے۔ یہ کوئی انرجی اور ماس ایک ہیں، یا بجلی اور مقناطیسی طاقت، الیکٹریسٹی اور میگنیٹ ایک ہی ہیں جیسا عام مشاہدات پر مبنی دنیاوی دعویٰ یا کلیم نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ خدا کے بارے میں جاننے اور اس کو سمجھنے کی طلب انسان میں ہمیشہ رہی ہے۔ خدا نے انسانی ضروریات کی ساری چیزیں، ہوا، پانی، کھانا، موسم، ازواج، دن رات، غرض کی ہر ضرورت پوری کی ہے، تو اپنے بارے میں علم دینے کا انتظام کرنا کوئی ناقابل یقین اور غیر ضروری بات نہیں ہے۔ علم کے معاملے میں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب کو سب علم نہیں دیا گیا ہے۔ علوم کی ہر فیلڈ میں کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، حالانکہ یہ علوم سب کی پہنچ میں ہیں۔ تو ایک ایسا علم جس کو پانے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس میں ایکسپرٹ کا اور صرف ایکسپرٹ ہی کا ہونا کوئی غیر منطقی
illogical بات نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ایکسپرٹ کو پہچان کرنا سیکھنا ہے اور ضرور سیکھنا ہے. آپریشن ٹیبل پر سونے اور اپنے دماغ کو برین سرجن کے حوالہ کرنے سے پہلے ہم یہ تحقیق کر لیں کہ یہ ڈاکٹر واقعی برین سرجن ہے. تحقیق ہونے اور اطمینان ہونے کے بعد بلا جھجک ٹیبل پر لیٹ جائیں. ماہرین سرجن ہونے کے جو نتائج ہیں وہ نکلنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جس فیلڈ میں جو بھی دعویٰ دلائل ثبوت نتائج ہیں یہ ہونے چاہیے اس پر گہری نظر رکھیں. نبوت ایک عالم غیب اور خدا کے ٹاپک کی فیلڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ کرنے والے کی شخصیت، پرسنالٹی اور اس کے نظریات کے ارتقاء ایوولوشن میں کسی دنیاوی استاد کے علم، ماحول کے اثرات، اپنے کسی ذاتی فائدہ کا لالچ، کوئی الٹیریئر موٹیو، دولت، حکومت، نام و نمود کی خواہش وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. کسی دنیاوی عالم سے علم سیکھنے والا صرف ایک دنیاوی عالم ہی بنے گا. دعویٰ کرنے والے کے ظاہر و باطن کا تجزیہ کیجیے. اگر آپ نبوت کے پہلے کے دور میں موتیوں کے تاجر ہوتے اور آپ کے ہاتھ ایک نہایت قیمتی موتی لگ جاتا جس کا خریدار ملنا مشکل ہوتا اور آپ کو خبر ملتی کہ مکہ میں خدیجہ نام کی ایک بہت امیر عورت رہتی ہے، انہیں شاید یہ پسند آ جائے اور آپ وہاں جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے مکہ میں صرف یہی سنتے کہ وہ صادق اور امین ہیں، بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، ایک مبلغ ہیں یا ایک مقرر ہیں یا اقوال زرعی سناتے ہیں یا بہت بڑے شاعر ہیں یا میٹا فزکس، اخلاقیات، قانون، سیاست، معاشیات یا معاشرت پر گفتگو کرتے ہیں یا بڑے عظیم جنرل ہیں یا فوجی ہیں یا وہ جنت، جہنم، زندگی، موت، خدا، فرشتوں، کتابوں، وحی کا ذکر کرتے ہیں یا بڑے گہرے فلاسفر ہیں. کچھ نہیں سنتے سوائے اس کے کہ امانت دار ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، بیکاروں کو کمواتے ہیں، بار والوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، رحم دل ہیں. آف کورس آپ کا موتی یہاں بھی نہیں بکتا، شاید خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کوئی اور بڑا موتی خریدنا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اخلاص کو سمجھنے کے لیے اتنے محکم ثبوت ہیں کہ مسلم، غیر مسلم، دوست، دشمن سب مان گئے کہ یہ دین انہوں نے خود نہیں گڑھا، بلکہ ان کو واقعی یہ یقین تھا کہ یہ میسج رب العالمین کی طرف سے ہے. ایک غیر مخلص کسی ذاتی فائدے کے لیے طاقت حاصل کرنے یا دولت حاصل کرنے کے لیے یہ کرتا تو جب اس کو یہ چیزیں ملتی تو وہ فوراً انہیں لے لیتا، مگر تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا. اور اگر وہ غیر مخلص تھے تو پھر اپنے دین کے لیے مکہ کی 13 سال کی شدید مشقت اور ٹارچر، بائیکاٹ، ذہنی اور جسمانی تکالیف، ہجرت برداشت کرنے کے لیے تیار، اور ان سب سے گزر بھی جانے کی تسلی بخش وضاحت کیسے کریں گے؟ اور پھر بڑے بڑے گہری عقل والے علماء اور مضبوط اور بہترین اخلاق و کردار رکھنے والے انسانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اونچے مقام پر رکھنے اور عزت دینے کو کیسے وضاحت کریں گے؟ اور ایک غیر مخلص اور غلط انسان کے اتنے بڑے گلوبل مذہب کی بنیاد کیسے رکھ دی؟ ایک ایسا مذہب جو پوری
انفرادی اور اجتماعی دونوں طور پر انسانی زندگی اور اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے اور جسے دنیا کے کونے کونے میں لوگ قابل عمل پاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ہونے اور یہ کہ ان کا یقین کہ قرآن واقعی دنیا کے خالق کی کتاب ہے کے بارے میں ایک ذرہ یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز کے برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر عقل والے نے اس کو مان لیا ہے۔ ایک غلط آدمی ایک صحیح آدمیوں کی فیلڈ میں اتنا بڑا اور اتنا محکم زبردست کام کیسے کر سکتا ہے؟ آج کسی بھی عقل والے کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ شہادت دے محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عرب حجاز کے ماحول کو سمجھتے ہیں۔ To understand what he was up against۔ حجاز عرب ایک مشرک، بنا کسی مذہبی تعلیم کا، بنا کسی سیاسی یا سماجی اصول کا، بنا کسی باہری دنیا سے کوئی رابطہ رکھنے والا معاشرہ تھا۔ کوئی سائنس نہیں جس پر فخر کیا جا سکے، کوئی آرٹ نہیں سوائے شاعری کے۔ وہ ایک بکھری ہوئی قوم تھی جو الگ الگ قبائل کی صورت میں تھی، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے ہمیشہ جنگ و جدال میں مصروف رہتا تھا۔ کسی مذہب دین کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ یہود و نصارہ ان کے درمیان تھے، مگر یہ عرب اپنی باپ دادا کی روایات چھوڑ کر کسی کے زیر اثر نہیں آتے تھے۔ کسی طرح کا ریفارم، اصلاح ناممکن تھی۔ عرب ایک جاہل قوم تھی، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور کمزوروں کو ایکسپلائٹ کرتا تھا، کرپشن تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے جنگ کرتا تھا، آنے والی نسلیں جنگ وراثت میں پاتی تھیں۔ لالچ، ناانصافی، تکبر، جہالت کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہ تھا، اور یہ برائیاں اپنی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ بدکاری، بے حیائی، فحشکاری اور زناکاری عام تھی۔ ایون بہت ساری شادیاں تک اسی کیٹیگری کی ہوتی تھیں۔ اقتصادی معاشی طور پر ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ تجارت اور کھیتی باڑی تھوڑا بہت ہو جاتی تھی۔ شراب جوا عام تھا، عورتیں خریدی بیچی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ اخلاقی بھلائیاں بھی تھیں، مثلا میزبانی، وفائے عہد، جہالت پر ہی مبنی مگر خودداری اور عزت نفس تھی۔ سب سے اہم بدوی سادگی، تمدن کی علائشوں اور گھٹیا داؤپیش سے پاک تھے، اور پرانی شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ عرب کسی سے ڈرنے اور جھکنے والے نہیں تھے۔ جیوگرافیکلی صحرا، کوئی دریا ریور نہیں، ٹیکس لگانے لائق کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں تھی، اس لیے کسی سلطنت نے اس پر قبضہ کرنے کی کبھی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ عرب نہ تو کسی نبی یا رسول کے منتظر تھے، نہ وہ کسی نبی یا رسول کو اتھارٹی مانتے تھے۔ قبیلے میں صرف خون کا رشتہ اور قوم میں صرف عربی زبان کا رشتہ تھا۔ اگر آپ 610 میں دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم سے یہ کہتے کہ اگلے 23 سال میں یہ عرب سب ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے اور ان میں بھائی چارہ ہو جائے گا، تو وہ آپ کی بات کو بچکانہ سمجھ کر مسکرا دیتا، اور اگر آپ یہ بھی بتاتے کہ یہی عرب دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ پلٹ دیں گے اور ایک عظیم الشان سویلائزیشن کی بنیاد رکھ دیں گے، تو وہ ہنستے ہنستے گر جاتا۔ عربوں کا دنیا کی تہذیب میں کوئی اہم کردار ادا کرنے کا کوئی سائن نشانی نہیں تھی۔ تبدیلی، چینج ایک عجیب چیز ہے۔ نبوت کے شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گمان میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا سکتا ہے، قتل کرنے کے لیے تلوار نکل پڑے۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے انتقال پر اس خیال کے ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر ہی نہیں سکتے، اور تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ تاریخ کی روشنی میں نبوت کے دور کو دو فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، سیرت کو دو فیزوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، مکی زندگی تقریباً 13 سال اور مدنی زندگی تقریباً 10 سال۔ ان دونوں فیزز میں نمایاں خصوصیات کیا ہیں، ان کو اسپاٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ مثلا مکی زندگی کے اہم واقعات میں سے وحی کا نزول، واقعہ معراج، دعوت اور قریش کا رد عمل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ٹارچر، اسیسینیشن کی کوشش، ہجرت وغیرہ شامل ہیں۔ اس دور میں مسلمانوں کی معاشی اور اجتماعی حالت بہت خستہ تھی، نان وائلنس کی پالیسی تھی، سیلف ڈیفنس کے لیے بھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی، دعوت کے نتائج بہت ہی کم تھے۔ بہت سے لوگ تو مشن کو فیل ہونے کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں مشن فیل تھا۔ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میجر رول ایک داعی اور نذیر یعنی کافروں کو عذاب کی وعید دینے والا، آگاہ کرنے والا، اور ایک بشیر یعنی مومنوں کو اچھی بشارت دینے کا وعدہ کرنے والا تھا۔ مکہ میں مذاکرات، نیگوشیشنز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی آؤٹ یعنی وہ کیا لے کر اپنا کام چھوڑ دیں گے، اور پرسیکیوشن اور ٹارچر تھا۔ پھر مکی زندگی کے بعد ہجرت ہوئی اور پھر مدنی زندگی کا دور شروع ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم لفظ ہجرت پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہجرت پن کوڈ کی تبدیلی نہیں ہے۔ ہجرت ایک تکلیف دہ علیحدگی، کسی دوستانہ یا محبت کرنے والے تعلق سے خود کو الگ کر لینا، کسی چیز سے اپنے آپ کو غیر منسلک ڈیٹیچڈ کر لینا، اپنی نسبت ختم کر لینے کا نام ہے۔ عرب میں اپنے قبیلے کو چھوڑنا مرتد ہونے سے بھی زیادہ بڑی چیز تھی۔ کسی کا قریش کے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ کے کسان و کاشتکار قبیلے کی پناہ میں آنا، ان سے منسلک ہونے کو ہم ہندوستان میں ایک برہمن کا برہمنیت چھوڑ کر ایک شودر کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، کلاس ڈفرینس۔ ہجرت کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، اور انصار و مہاجر کا بھائی چارہ کسی معمولی تعلیم کا نتیجہ نہیں تھا۔ ہجرت کی مثال ایک ماں اور نوزائیدہ نیو بورن بچے کی امبلیکل کارڈ نال کاٹنے جیسی ہے، جس کے کٹنے کے بعد بچے کی ماں سے الگ ایک نئی زندگی، نئے رشتے کی شروعات ہوتی ہے۔ کیلنڈر پر اس کی زندگی کی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اس کا اپنا نیا کیلنڈر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مدنی دور میں کیا خصوصیات تھیں، اس پر بھی ایک نظر رکھ لیں۔ مدنی دور میں ایک مسلم معاشرے کے ایک امت کی بنیاد رکھنا، اس کے لیے ضروری رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کرنا، کئی اہم جنگوں اور غزوات کا پیش آنا، اور جنگ و امن کے متعلق معاہدات اور قوانین کا امپلیمنٹیشن وغیرہ شامل ہیں۔ امت کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن فار فیملیز میٹرز، شادی بیاہ طلاق سے متعلق قوانین، غلاموں سے متعلق اور بچوں اور یتیموں سے متعلق قوانین کا امپلیمنٹیشن۔ مدنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ایک داعی، نذیر و بشیر کے علاوہ ایک ایڈمنسٹریٹر اور اسٹیٹسمین اور ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف آرمی اور ملٹری اسٹریٹجسٹ کا بھی ہو گیا۔ مدینہ میں مذاکرات، نیگوشیشنز پولیٹیکل اور لیڈرشپ نیچر کے تھے۔
مدینہ میں اہل کتاب سے شریعت سے متعلق بحث و مباحثہ تھا۔ اسی طرح سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی روشنی میں بھی جاب ڈسکرپشنز کے زاویہ اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی دعوت عام، اتمام حجت، ہجرت و برات اور پھر جزا و سزا۔ اس پر فراہی، اصلاحی اور غامدی اسکول آف تھاٹ نے کافی کام کیا ہے۔ رسالت و نبوت کے کام میں دعوت یعنی خدا کی ہدایت اور شریعت پہنچانا، یعنی خدا کا پیغام پہنچا دیا، لوگوں کو ایمان و اخلاق کے بارے میں بتا دیا، اور رسول کی حیثیت سے قوم کو عذاب سے خبردار کرنا، ماننے اور نہ ماننے والوں کا تزکیہ اور تطہیر کرنا، اتمام حجت کرنا، دونوں کو، اور پھر ہجرت و برات، اور پھر اپنی رسول اپنی قوم کا فیصلہ کرنا۔ سیرت کے مطالعہ کے وقت چند اور باتیں ذہن میں رکھیں۔ نبوت و رسالت کے پہلے مرحلے سے آخر تک ہونے والے خاص کر اہم معاملات کو اور ان ایونٹس کو کیوں، کیا اور کیسے ہینڈل کیا کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے اسوہ، ماڈل ہے۔ کچھ اہم ایونٹس کو ہم دیکھتے ہیں۔ رسالت کی ذمہ داری کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا۔ گھر والوں، قریبی رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کا کیا رد عمل رہا، ماننے والوں کا کردار کیسا تھا، کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ پھر دعوت پر نظر ڈالیے، ان کی فکر، نظریات، آئیڈیالوجی پر نظر ڈالیے۔ آپ اس کے لیے قرآن دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے علمی و عقلی دلائل پر تدبر کیجیے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کے ایک ایک مرحلہ پر نظر ڈالیے کہ کیسے ایک یتیم، غریب، امی نے اپنی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، کیسے ایک بچہ جس کی خود کوئی فیملی نہ رہی ہو، اس نے عرب میں خاندان اور قبیلے کے پورے تصور کو بدل کر ایک عظیم امت کی شکل دے دی، کیسے ایک تاجر نے خدا، دین، معاشرہ میں قائم سماجی اور سیاسی نظام کو تبدیل کر دیا، کیسے ایک کمزور انسان جسے رات کی تاریکی کا سہارا لے کر اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے ایک فارن لینڈ میں انتظار کر رہے 70-75 ساتھیوں کے پاس جانا پڑا، وہ کچھ ہی سال میں دن کے اجالے میں 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ واپس آیا، اور جو لوگ کچھ سال پہلے اسے قتل کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اپنے شہر کو پرامن طریقے سے اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور کعبہ کی چابی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سارے سوالات ذہن میں رکھیں۔ پھر دیکھیے نبوت کے کیا دلائل پیش کیے، جو کلام پیش کیا اس کلام کے اور زبان کے جاننے والوں کا کیا رد عمل رہا۔ یہ بہت اہم ہے، خاص کر ہمارے لیے جو عربی زبان میں مہارت نہیں رکھتے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی قرأت سنتے ہیں، ہم کو قاری عبدالباسط کی قرأت اچھی لگتی ہے، محمود خلیل حسینی کی قرأت بھی اچھی لگتی ہے، اور دوسرے بہت سے قراء ہیں، ہمیں سب اچھے لگتے ہیں، مگر ان میں واقعی کون اچھا ہے؟ جو قرأت کے فن کو جانتا ہے کہ کون سا لفظ کیا ساؤنڈ نکالتا ہے، کون سا لفظ کتنی دیر تک کھینچا جا سکتا ہے، اتار چڑھاؤ کیا ہے وغیرہ، وہ اس کے بارے میں اچھا فیصلہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی زبان کا اس وقت کے بڑے بڑے زبان کے علم رکھنے والے شاعروں نے لوہا مان لیا تھا۔ پھر دیکھیے جو پیشن گوئیاں وغیرہ کی ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ جنگ میں کیا رویہ رکھا، کیا اصول و ضوابط فالو کیا، جنگ کے بعد قیدیوں سے کیا سلوک کیا، جنگ کے نتائج کیا ہوئے۔
ذاتی زندگی کی کرائسس کا علم حاصل کیجیے۔ حکومت قائم ہونے کے بعد طرز زندگی میں کیا فرق آیا؟ کیا بادشاہوں کی طرح زندگی عیش و عشرت میں گزارنے لگے یا وہی سادہ زندگی گزاری؟ اسلام کے منکر اور دشمنوں کے کردار پر دھیان رکھیے، خاص کر ابو لہب پر، جس کی دشمنی اتنی پیور تھی کہ اس کا نام قرآن حکیم میں آ گیا۔ اگر کوئی اسلام کی مخالفت اس لیے کرتا ہے کہ اسے اپنے باپ دادا کے دین و روایات زیادہ عزیز ہیں اور وہ اپنے باپ دادا کی روایات پر عمل کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، تو یہ ایک عام انسانی رد عمل ہے جو کہ علم و عقل پر مبنی تو نہیں ہے، مگر ہے ایک عام انسانی رد عمل۔ مگر ابو لہب نے تو اسلام دشمنی میں اپنے باپ دادا کی روایات دین کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ عرب میں میزبانی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ کسی کی میزبانی کو رد کرنا یا میزبان کو برا بھلا بے عزت کرنا نہایت ناشائستہ اور شرمناک بات تھی۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دعوت میں خود اپنے باپ دادا کی یہ ساری حدیں پار کر دیں۔ عرب میں قبائل ٹرائبس کا سسٹم تھا جس میں ایک قبیلے کے لوگ ہمیشہ اپنے قبیلے کے ممبرز کی طرفداری کرتے تھے۔ قبیلہ تو چھوڑیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے، فیملی تھے، مگر ابو لہب نے بائیکاٹ کا پورا سپورٹ کیا۔ اور قبیلے کی سردار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے ہر فرد کو، ایون غلاموں کو بھی پروٹیکشن دے، جیسا کہ ابو طالب نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود اپنے باپ دادا کی روایتوں کے مد نظر رسول اللہ کو پروٹیکشن دیا۔ مگر ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب جب قبیلے کا سردار بنا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن نہیں دیا، بلکہ اپنی اتھارٹی کا استعمال اسلام دشمنی میں اور بڑھ چڑھ کر کیا۔ He was pure enemy of Islam۔ سیرت کے مطالعہ کرتے وقت رسول اللہ کے اچیومنٹس کی انوینٹری بنائیے، کیا کیا کامیابیاں حاصل کی، معاشرے میں کیا کیا بدلاؤ لایا۔ مثلا بچیوں کے پیدا ہونے پر انہیں مار دینے اور زندہ دفن کرنے کے جرم کو ختم کیا، اولڈ ویز آف تھنکنگ کو بدل دیا، عورتوں کو قانونی حیثیت دی جو کہ دنیا کی دوسری قوموں کی عورتوں کو شاید 19 سینچری میں حاصل ہوئی، عورتوں کو جائیداد وراثت میں لینے اور استعمال کا حق دلایا، طلاق لینے کا حق دلایا، مہر کا خود مالک ہونے کا حق دلایا، ان کو معاشرے میں برابری کا حق دلایا، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، غلاموں کی حالت میں تبدیلی لانے کے اقدامات کیے، غلاموں کا آزاد کرنا ایک نیکی کا کام ڈکلیئر کیا، بہت سارے گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا پرسکرائب کیا، غلاموں کے لیے مکاتبہ کا سسٹم شروع کیا جس میں غلام اپنے مالک سے آزادی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھوا کر اور اجرت ادا کر کے آزاد ہو جائے۔ غریب مسلمان غلاموں سے شادی پر اکسایا، نئے غلام بنانے کے راستوں پر پابندی لگائی، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی، سیکس سلیوری کو بین کیا۔ غریبوں کی مدد کے لیے پروگرام تیار کیا اور لاگو کیا، خانہ جنگی سے انفیکٹڈ عرب کو امن قائم کیا، شراب، جوا، سود کو ختم کیا، قبیلے کے سردار یا سید کی ایک آنکھ کسی غلام یا یتیم کی ایک آنکھ کے برابر قرار دیا، ایک خالق مالک رب پر یقین جو آج دنیا میں حقیقی طور پر صرف مسلمانوں کی امت مانتی ہے کو تازہ کیا۔
سیلف ڈیفنس اور فی سبیل اللہ کے علاوہ ساری جنگوں پر پابندی لگا دی، شادی اور طلاق پر لمٹ لگا دی، پرائیویٹ پوزیشن، نسل یا ذات کی بنیاد پر ہونے والے پریویلیجز استحقاق کو ختم کیا، بت پرستی کو ختم کیا، توحید کو قائم کیا، ایک مکمل طریقہ زندگی دین کا قیام کیا جس کے لیے اخلاقیات، ایمانیات اور قانون سیاست، معیشت، معاشرت، عبادت، دعوت، جہاد، حدود تعزیرات، پینل کوڈ، کھانے پینے کے قوانین اور رسوم و آداب، قسم اور کفارہ، ان سب کے قوانین کی تعلیم دی اور قرآن کو پرسنیفائی کیا اور عمل کر کے اسوہ حسنہ دیا۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر سیرت کا مطالعہ کریں، اور سیرت کا مطالعہ اور گہرا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے کہ آپ صرف تجسس، کیوریوسٹی کی بنیاد پر پڑھ لیں۔ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ایمان لانا، جو بھی اور جتنی بھی تحقیق کرنی ہے کر لیجئے، اس سے کوئی نہیں روک رہا، مگر جب ایمان لانا ہے تو پورا ایمان لانا ہے جس کا نتیجہ اطاعت کی شکل میں ظاہر ہونا ہے، اور یہ اطاعت عام حاکم، عمرہ، گورنمنٹ کی اطاعت کی طرح نہیں ہے۔ ظاہری اطاعت بھی ہو اور دل میں کوئی تردد نہ ہو، مثلا ٹیکس دینے کو تو سب مجبور ہیں مگر دل میں تردد کرتے ہیں، مگر اسلام میں زکوٰۃ بھی دینا ہے اور دل میں تردد بھی نہیں ہونا ہے بلکہ خوشی اور اطمینان کا ہونا ہے، اور یہ اطاعت کسی مجبور کی اطاعت کی جس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہو کی صورت میں نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت اپنی ذات، اپنے مال، اپنے اعز و اقربا، اپنی ذات، برادری، نسل، قوم اور ملک سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور آخری تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت، یعنی ان کے کام کو آگے بڑھانا، لوگوں تک پہنچانا، جس میں مال کا انفاق، جان کا جہاد، دین کے فروغ کے لیے انسٹیٹیوشنز، ادارے، مثلا مسجد، مدرسے، یونیورسٹیز وغیرہ قائم کرنا، دین کے غلبے کے لیے دعوت و تبلیغ اور جدوجہد کرنا وغیرہ شامل ہے۔ یہ کافی بڑی ڈیمانڈ ہے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اس لیے اچھی طرح سے علم حاصل کر لیں کہ یہ کرنا ہے اور کیوں اور کیسے کرنا ہے، کے لیے بھی آپ کو اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ علم کے بنا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، جتنا گہرا علم اتنا گہرا ایمان۔ عام حالات میں تو کوئی بھی بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر اگر ان دعووں کی بنیاد حقیقی علم پر نہ ہو تو کسی غیر معمولی موقع آنے پر سارے دعوے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کافروں کا ایمان سب چھوٹے بڑے دیوی دیوتاؤں پر ہوتا ہے، مگر جب سمندر میں طوفان میں پھنستے ہیں تو سارے دیوی دیوتا بھول جاتے ہیں۔ امریکہ کو دیکھ لیجئے، ہیومینٹی، جسٹس، لبرٹی کے بڑے بڑے بلند و باغ بڑے دعوے کرنے والے ایک 9/11 کے حادثہ جس میں ہزاروں معصوموں کی جان گئی، اور اس کے بدلے میں پھر انہوں نے آفیشیلی خود بھی ہزاروں سویلین معصوموں کی جان لے لی۔ ایسے ایسے گروہوں کے ساتھ الائنس کیا جو ایک ایریا پر قبضہ ہونے کے بعد وہاں کی عورتوں کا ریپ کرتے ہیں، جن کے انٹرویوز محفوظ ہیں۔ جیل خانوں میں قیدیوں کے ساتھ جن میں بے گناہ بھی تھے ایسے معاملات کیے کہ ہیومینٹی کو کنارے رکھ دیا۔ یہ سب فیکٹس ریکارڈڈ ہیں۔ اپنے عقائد، اپنی شہادت، اپنے دعووں کی بنیاد علم پر رکھیے، گہرے علم پر رکھیے۔ کھوکھلے دعوے عام حالات میں خود کو پکے دعوے نظر آئیں گے، مگر کسی غیر معمولی حالت میں سب ڈھیر ہو جائیں گے۔ دنیا میں بہت سارے گروہ، قومیں ہیں جو آخرت میں ایک خدا کے سامنے جوابدہ ہونے کو نہیں مانتی،
مگر پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نیک اور اچھے اخلاق و معاملات والے ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے عام حالات میں زندگی کے سرور میں بھلا کام کرتے بھی ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر جیسے ہی زندگی ہٹ کرتی ہے سب چھوڑ کر اپنا مفاد اور بقا زندگی کا اصول بن جاتا ہے۔ سیرت میں بہت سے پریکٹیکل لیسنز سبق ہیں۔ ہوپ لیس کیسز کو ہینڈل کرنے کے طریقے ہیں۔ اس میں ایک مضبوط فیملی اور مضبوط خاندان اور مضبوط کمیونٹی بنانے کے طریقے ہیں۔ اس میں کمزوروں کے حکومت حاصل کرنے کے آزمودہ نسخے ہیں۔ اس میں غلاموں کے حکمراں بننے، فقیروں کے غنی ہونے، مایوسوں کے پر امید ہونے، خیالات و نظریات کے 360 ڈگری تبدیل ہونے، مورٹلز کے امورٹل شہید ہونے، پولیٹیشینز کے اسٹیٹسمین بننے، اس میں حر کے عبداللہ بننے کے، اور اس میں سارے ذاتی مسائل کو حل کرنے کے نسخے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی انسپریشن ملی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بایوگرافی کو ان کی زندگی کے فیکٹس، حقائق کی قبر نہ بنائیں، بلکہ اس کو اپنے لیے علم و عمل کا زندہ ذریعہ، سورس، ادارہ، انسٹیٹیوشن جس میں حکمت اور اسرار زندگی کے راز کھلتے ہیں بنائیں۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام